ویلکم بیک جیو پاکستان. بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پر بھی جاری تھا ہمارا اور کافی انفارمیشن ہم شیئر کر رہے تھے. ہاں مریم. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ راجہ کاشف نے ایک اور پرابلم آپ سے پوچھا تھا حکیم صاحب. انہوں نے پوچھا تھا کہ جو نکسیر کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے؟ نکسیر بنیادی طور پر ہماری انٹرنل کسی بھی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے. میں 90% لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ صرف ٹھنڈے پانی کو ناک میں لے کر صاف کریں, سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ اگر ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو کبھی نکسیر پھوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک برین ہیمریج سے بچ رہا ہے. وارننگ مل گئی. وارننگ مل گئی. اچھا ذکیہ نے میسج کیا تھا, انفیکٹ فون کیا تھا, اور انہوں نے ایکنی اور بلیک ہیڈز کا پرابلم کہا تھا کہ ان کو ہے. جی یہ اگین یہی کہوں گا کہ ایکنی جو ہے بہت کامن پرابلم ہے, اور اس میں اسی طرح پریزنٹیشنز ہوتی ہیں کہ آئیدر وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں اور بلیک ہیڈز ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ سیبیشیس گلینڈ یہی سیبیشیس گلینڈ اپنی سیکریشن کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اور یہ آئیدر اس کو بند کر دیتے ہیں یا کھول دیتے ہیں. دس از کالڈ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز. اب اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ یقینی طور پہ ہم تو دوائیاں تجویز کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ کوئی اچھا سا فیس واش جو کہ آئلی اسکن کے لیے مطلب آئلی اسکن کے لیے ہو, ان کے آئلی اسکن کے لیے ہو, اور دوسرا کچھ دوائیاں ضرور استعمال کریں کسی بھی اچھے ڈرمیٹولوجسٹ سے مشورہ کر کے. ٹھیک ہے آغا صاحب, ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے میسج کے تھرو. آغا صاحب سے بھی سوال جواب لینا چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے سوال لے لیتے ہیں. ایک جنرلائز ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہر کسی کا پرابلم ہے اور بہت سے لوگ اس کا سوال جواب جاننا چاہتے ہیں, اور ایکنی بھی. سر بلیک ہیڈز کے بارے میں آپ سے کروں کہ ایک چھوٹی سی کمبینیشن میں بتا دیتا ہوں. وہ بلیک ہیڈز پر لگا کر کے اگر صاف کر لیا جائے تو کمپیریٹیولی بہترین ہو جائے گا. ایک چمچہ دہی, ایک چمچہ ٹومیٹو پیسٹ جس میں بیج اور چھلکا شامل نہ ہو. نمبر 3 جو کا آٹا, یہ تینوں ایک ٹیبل سپون, اور اس میں ایک چٹکی ہلدی. یہ چاروں چیزوں کو ملا کر اپنے چہرے پہ لگا لیجئے. جن لوگوں نے بیس لگایا ہو اور ان کے بالکل پورز بند ہو گئے ہوں, میک اپ بہت زیادہ کرتے ہوں, ان لوگوں کے لیے واش کرنے کے لیے یہ بہترین دوا ہے. چہرے پہ لگائیں اور 10 منٹ بعد گرم پانی سے منہ دھو لیں, تمام چیزیں. کیا بات ہے. اور کوئی جنرلائزڈ علاج پمپلز کے لیے, ایکنی کے لیے بھی ہے جنرلائزڈ, جو کہ ہر کسی کے لیے موجود ہے؟ سر جنرلائزڈ میں آپ سے کروں کہ موسمی فروٹ کا استعمال اور پانی کا استعمال کا زیادہ کرنا, یہ بنیادی چیز ہے. اگر اس کو ہم بہتر کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے, اگر میں طب یونانی کی بات کروں تو سمپل عرق گلاب کو چہرے پہ اسپرے کیجئے, ٹیشو پیپر سے صاف کر لیجیے اور دوبارہ اسپرے کیجیے. ایک بال جیسی بنا لیجیے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سن بلاک ٹائپ ایک چیز آ جائے جو ہمارے سن ریزز کو کمپیریٹیولی کہیں پر الٹرا وائلٹ ریزز کو ریزسٹ کر سکتے. ایک ٹپیکل لڑکی کی طرح سنجیدگی سے مریم سن رہی ہے. ہاں, اور وہ مجھے پیچھے سے کہا گیا کہ ایسا لگ رہا ہے آپ دانش سے ناراض ہیں. شہداد پور سے ہمیں کال کی ہے احتشام نے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم احتشام, جیو پاکستان. وعلیکم السلام. مریم. وعلیکم السلام احتشام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے سر, آپ سنائیں ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. احتشام آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سر میرے 2 سوال تھے سر. فرسٹ تو میرا یہ تھا کہ سر ڈینڈرف کا مجھے معلوم کرنا تھا کہ سر ڈینڈرف بڑی ہو جاتی ہے, اور سیکنڈ سر یہ جیسے سر منہ پہ جو ڈارک سرکل کیسے ہوتے ہیں, اس کا کوئی علاج وغیرہ؟ ڈارک سرکل؟ جی سر. ٹھیک ہے احتشام, بہت شکریہ. یہ بہت ویلڈ دونوں ایک اور مسئلے ہمارے پاس آئے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہم ایبٹ آباد سے کال کی ہے. وسیم نے کال کیا ایبٹ آباد سے. السلام علیکم وسیم, جیو پاکستان. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. میرا ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب سے یہ سوال ہے, مجھے گزشتہ 6-7 سال سے سورائسس ہے اور میری عمر 47 ایئرز ہے, اور میں مختلف علاج کروا چکا ہوں لیکن مجھے فرق نہیں پڑا. اب مجھے ساتھ ایتھرائٹس بھی شروع ہو گئے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہم آپ کے سوال کے جواب لے لیتے ہیں. اچھا احتشام نے جو سوال کیا تھا اس کے بارے میں, ان کا سوال ایکنی اور ڈارک سرکلز. ڈینڈرف تھا. ڈینڈرف اور ڈارک سرکلز. دیکھیں ڈینڈرف جو ہے ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے, اور ہمارے ہاں ڈینڈرف سیزنل ہوتی ہے. سردیوں میں بڑھ جاتی ہے اور گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے اور ہم اس کا نام اس بیماری کا ہم نے رکھا ہوا ہے, وہ ہے سیبورک ڈرمیٹائٹس, جس میں کہ سر کے اوپر نہ صرف سر کے اوپر ڈینڈرف ہوتی ہے بلکہ وہ سر سے آئی بروز, آئی لیشز, کان اور نیزولیبیل فولڈ تک آ سکتی ہے. اگر ایک بہت ہی اگر ہم مائنر اس میں کہیں گے تو ہم کہیں گے یہ صرف ڈینڈرف جو کہ سر پہ ہے, لیکن بعض لوگوں کو یہ آئی بروز, آئی لیشز سب کے اوپر ہو سکتی ہے. اور ڈینڈرف بیسیکلی جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ کو شیمپوز یوز کرنے ہیں اس طرح کے
اینٹی ڈینڈرف شیمپوز. آئلنگ سے بھی ڈینڈرف پہ اثر پڑتا ہے؟ پڑ سکتا ہے. ہم کچھ آئل بھی بنوا کے دیتے ہیں اس کے لیے, اپنے مریضوں کو میڈیکیٹڈ آئل اس کے لیے دیتے ہیں, اور اس سے ڈینڈرف, اور نہ صرف یہ کہ آئل دیتے ہیں بلکہ کچھ کریمز بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ اپنی آئی بروز یا آئی لیشز یا کان کے اندر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر صاحب ڈارک سرکلز کا بڑا کامن مسئلہ ہے خواتین حضرات دونوں میں ہی آج کل, کیا نیند کی کمی ہی اس کا واحد ریزن ہے؟ نیند کی کمی, میں آپ سے کروں پانی کی کمی. پانی جو لوگ کم پیتے ہیں اور ذہنی طور پر وہ لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں لیکن اپنا انٹیک آف فوڈ کمپلیٹ نہیں کرتے, ان لوگوں کو بھی ڈارک سرکلز ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کیونکہ ہم لوگ ریڈیو ایکٹیو ریزز کے بہت قریب ہوتے ہیں, وہ بچے جو دن میں 3 سے لے کے 4 گھنٹے کمپیوٹر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو روزانہ جو ہے وہ کرکٹ کا میچ 6 گھنٹے 7 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پرابلم پاسبل ہے. تو اس کا کیا علاج آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ صبح کے وقت اگر ٹھنڈے پانی کو آپ ہاتھ میں لے کر آنکھوں میں چھینٹے کی طرح ماریں تو جو چھینٹے مارنے سے ٹھنڈک کا احساس اور وہ آنکھوں کے لیشز کی جو ایکسرسائز ہے, یہ کمپیریٹیولی ایک اچھا عمل ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کھیرے کو کاٹ کر اگر کھیرے کے گودے کو آنکھوں کے گرد لگا کر تھوڑی دیر رکھا جائے تو کمپیریٹیولی یہ بہتر ہوتا ہے. لیکن وٹامن ای کا استعمال ہمیشہ اس میں بہتر ہے, اسے کہ وٹامن ای ڈسٹرکشن آف سیلز کو روک رہا ہے. اور وٹامن ای کس کس چیز میں ہمیں مل جاتا ہے آسانی سے؟ کھانے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نٹس جتنے بھی ہیں ان سب میں وٹامن ای کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. اور گرمیوں میں نٹ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نٹس کے ساتھ ساتھ انڈے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کیا گرمیوں میں انڈے کھا سکتے ہیں؟ بہت لوگ کہتے ہیں نہیں کھاؤ انڈے. دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ تصور وہی گرم والا تصور جو تھا نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکیموں کا پھیلایا ہوا تصور تھا یہ بہت زیادہ غلط انداز میں لوگوں تک چلا گیا. ایسا بالکل نہیں ہے. گرم چیزوں کا تعلق کسی اور حوالے سے ہے, کبھی فرصت ملی تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے عرض کروں گا. لیکن انڈا کھانا اچھی چیز ہے, اور جو نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق انڈے میں کیونکہ لائسیتھن موجود ہوتا ہے جو کولیسٹرول لوورنگ ایجنٹ ہے, تو جو لوگ کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں وہ بھی انڈا لے سکتے ہیں. آج شاید میں نئے انکشافات. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید سوالوں کے جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جیو پاکستان. ویلکم بیک جیو پاکستان. وسیم صاحب نے سوال کیا تھا اور بہت سنجیدہ سوال بھی ہے. سورائسس ہیں ان کو اور اب آرتھرائٹس بھی ڈیولپ ہو گیا ہے, کیا سولوشن ہے؟ سورائسس کے بارے میں جو ہمارا طریقہ علاج ہے, جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے, وہ تو یہ ہے کہ لگائیں دوائیں, اس میں ڈیفینیٹلی کورٹیزون شامل ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ جو بلڈ پیوریفائر ہیں اگر یہ مسلسل بہت دنوں تک استعمال کیے جائیں اور اس کے ساتھ اینٹی ٹاکسن اور اینٹی آکسیڈنٹس استعمال کیے جائیں تو یہ بہتر ہونے کے امکانات ہوں گے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہو جائے گا, میں کہہ رہا ہوں امکانات ہیں. اور اگر سورائٹک آرتھرائٹس ہو گیا ہے یعنی سورائسس کی وجہ سے ان کے جوڑوں میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے تو پھر اس کا علاج کمپیریٹیولی بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت عرصے تک اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہ وہ کوئی جلدی سے ٹھیک ہونے والی بیماری ہے ہی. پیوریفائرز کیا ہیں بیسکلی؟ بلڈ پیوریفائرز میں جیسے چرائتا ہے, سرپھوکا ہے, عناب ہے, منڈی ہے. اب چرائتا از سویٹ چیریٹا از ویری کامن ڈرگ, پورے یورپ میں جو ہے وہ خون صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور عناب کو اگر میں کہہ رہا ہوں تو عناب از زائفس جوجوبے. ایلوویرا کے بعد کاسمیٹکس کی دنیا کا سب سے بڑا نام جوجوبے. یہ ہمارے ہاں جو لال رنگ کے بیر ملتے ہیں اس سے جوجوبے, اور یہ پوری دنیا بھی ہمارے یہاں جو شاندے میں جو لال لال والے بیر ہوتے ہیں وہ جو عناب تھے, اور اسی کو اصل میں یورپ نے جو ہے اڈاپٹ کیا اور اس کو جوجوبے کے نام سے کاسمیٹکس میں بہت زیادہ ایڈ کر لیا. جعفر صاحب, خدیجہ انیس نے ہمیں سوال بھیجا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی گرینڈ ڈاٹر ہے, 10 سال کی عمر ہے, اس کو بچپن میں چکن پاکس ہوئے تھے جس کے نشانات منہ پہ رہ گئے ہیں. نشانات کیسے ہٹائے جائیں, اس کو تو آپ دونوں سے لیں گے کیونکہ جنرل پرابلم ہے کہ اکثر اگر ایکنی بھی ہوتی ہے تو نشانات رہ جاتے ہیں, تو وہ سب کیسے؟ دیکھیں ایکنی کے اندر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, آئیدر یو ہیو اسکارز یا نشانات. تو اس میں یہ ہے کہ اسکارز بھی بہتر کیے جا سکتے ہیں اور نشان بھی. نشان کے لیے چکن پاکس کا اگر ہو وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ بیسیکلی نشان تو میلانن پیگمنٹیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور چاہے وہ چکن پاکس میں ہو چاہے وہ ایکنی کی وجہ سے ہو, اور یہی اس کی کمپلیکیشن ہے. اور اس میں کچھ دوائیاں ہم لگانے کے لیے ان کو بتاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اسکارز کی جو پرابلم ہے نشان میں ان کو دوائیاں لگانی ہوں گی. اور دوسرا آئی تھنک ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے, وہ یہ کہ
دھوپ سے بھی بچنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا ہی 100% نشانات چلے جائیں گے دوائیوں کے استعمال سے؟ جا سکتے ہیں. چکن پاکس دوائیں ہیں جو چلے جاتے ہیں. دوائیاں تو ہم یہاں پہ آپ کو نام نہیں بتا سکتے ان کا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جا سکتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ اسکن کے جو علاج ہیں وہ تھوڑے طویل یا تھوڑے ٹائم تک چلتے ہیں. لوگ یہ ہمارے پاس ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں کہ کوئی بالکل ایک دفعہ میں ہی سب کچھ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ذرا کنسسٹنٹلی علاج کر لیتے ہیں. ایک دفعہ سے کچھ نہیں، تھوڑا عرصہ آپ کو علاج استعمال کرنا ہوتا ہے. فضا نے ہمیں کال کیا لاہور سے، فوراً ان کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم فضا، جیو پاکستان. وعلیکم السلام، کیسے ہو بھیا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فضا آپ سنائیں، تھوڑی سی سیڈ لگ رہی ہیں، خیر ہے نا؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. اچھا مجھے حکیم صاحب سے کچھ پوچھنا ہے. بالکل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے. سر میری ایج 32 ایئرس ہے اور مجھے کینسر ہے سیکنڈ اسٹیج میں، اور میرا ویٹ کافی بڑھ گیا ہے ایک دم سے نا. تو کائنڈلی مجھے ایسا کوئی طریقہ بتا دے کہ میرا ویٹ کچھ کم ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹے. تھینک یو سو مچ فضا فار یور کال. اپنا خیال رکھیے گا. کویتا نے کال کی ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم کویتا، جیو پاکستان. ہیلو جی کویتا، کیسی ہیں ہم؟ ٹھیک ہوں. اچھا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میری بیٹی 6 سال کی ہے، اس کے بالوں میں نا ہر سال اتنے دانے نکلتے ہیں، پھر مجھے اس کو ہر سال گنجا کرنا پڑتا ہے. اس کا کوئی علاج بتائیں مجھے. ٹھیک ہے کویتا، بہت شکریہ. پہلا سوال میں عرض کروں، انہیں کینسر ہے. میں پہلی جو اس حوالے سے لوگوں تک میسج دینا چاہوں گا کہ پلیز بایوپسی کا نام سن کر پریشان کبھی نہ ہوں. بایوپسی جسٹ اے ٹیسٹ، اور بایوپسی جتنی آپ ارلی کروائیں گے اتنی جلدی ڈائیگنوسس آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور مے بی پاسبل آپ فرسٹ اسٹیج میں ڈائیگنوز کر لیں تو اس کا علاج آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پہلا تو میسج میرا یہ. اور کینسر کے حوالے سے میں آپ سے کروں کہ میری ایک کمبینیشن ہے جو الحمدللہ اب امریکہ میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، انگلینڈ میں ریسرچ ہو رہی ہے. یہ 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے، 10 گرام زعفران اور 1 گرام کافور. اس کو بہت باریک پیسیں، اس کے 110 کیپسول بھر لیں. یہ 100 ملی گرام کا ایک کیپسول ہوگا. یہ روزانہ صبح اور شام مسلسل استعمال کرنے سے کمپیریٹیولی ریزسٹنس بہتر ہو جاتی ہے، اور ریلیکسیشن آف کینسر کمپیریٹیولی بہت دور چلا جاتا ہے. پلیز ریپیٹ کر دیجیے گا. 10 گرام زعفران اور 1 گرام کافور، اس کو بالکل باریک پیس لیں. کم سے کم 4 سے لے کے 5 گھنٹے تک اسے موٹر میں بہت باریک پیسیں، اور اس کے 110 کیپسول بھر لیں. یہ 100 ملی گرام کا ایک کیپسول ہوگا. یہ روزانہ صبح اور شام ایک کیپسول استعمال کریں. الحمدللہ میرے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. اور یہ کیپسول کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ کیپسول بازار میں ملتے ہیں، اس کو کیپسول کو بھر لیں. خالی کیپسول لے کر 110 کیپسول بھر لیں، اور یہ بہت اچھی میڈیسن ہو سکتی ہے. اسے اس میں کسی بھی، اور خود بنائیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کسی قسم کی الٹی سیدھی دوا. اور فضا ویٹ کیسے کم کر سکتی ہیں؟ وہ کہہ رہی تھی ویٹ کا ایشو ہے. میرا خیال ہے کہ جب یہ کریں گی تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ دوائیں لے رہی ہوں گی، یقیناً جو میڈیسنز دے رہی ہوں گی اس میں کیمو تھراپی کے حوالے سے جو میڈیسنز ہوں گی یا کورٹیزون ہوں گے، ڈیفینیٹلی اس سے ان کا وزن کم ہوگا. اگر وہ وزن کم کرنے کے لیے لگ جائیں گی تو شاید اپنی ریزسٹنس لیول کو بھی کم کر لیں. تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ بہت ضرورت ہے اس کی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور بھی کالز ہیں. فضا کے لیے ہم کلیئرفائی کر دیں گے. فضا آپ کے لیے فی الحال سولوشن یہ ہے کہ آپ ابھی اچھی طرح اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھائیں پئیں اچھی طرح سے، کیونکہ آپ کے اندر ریزسٹنس ہونی چاہیے. آپ کا جو علاج ہو رہا ہے وہ بہت سیریس علاج ہو رہا ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا. ہم نے کیمو تھراپی اور ڈیفینیٹ، اور علاج میں کہیں بھی لاپرواہی نہیں کریں. ہمارے یہاں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کیمو تھراپی کے 5 کورس ہوں گے، میرے میاں نے کہا نہیں 4 ہی کافی ہے. اور جب آپ صحیح ہو جائیں گے نا، آپ دوبارہ کال کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو بہترین طریقے بتائیں گے ویٹ لوز کرنے کے. ٹھیک ہے. رفت نے کال کیا ہمیں. لینے نہیں آپ نہیں آپ لینا. رفت نے کال کیا کراچی سے. السلام علیکم رفت، جیو پاکستان. وعلیکم السلام، جیو پاکستان. کیسی ہیں آپ رفت؟ مجھے دونوں ڈاکٹر صاحبان سے، حکیم صاحب سے بھی ان سے بات کرنی ہے. تو میں پچھلے 8 سال سے کیمو ٹیبلٹس پہ ہوں، اور اس کے بعد اس کے دوران مجھے وہ ہو گیا تھا سیکو سینڈرم بھی، وہ ڈرائی جو ہو جاتی ہیں چیزیں. جی جی. تو میرے بال بہت گر گئے ہیں اور سکن اتنی ڈرائی ہو گئی ہے نا کہ میں کوئی بھی موئسچرائزر لگاتی ہوں تو وہ اس وقت ٹھیک رہتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے دیکھوں تو لگتا ہے کچھ لگا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفت ہمیں کال کرنے کے لیے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کال آئی تھی. بالکل. کویتا نے ہمیں کال کی تھی بیٹی کے لیے.
जिस को दाने हो जाते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि देखिए आमतौर से बच्चों को ये कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके सर में दाने हो जाते हैं, जो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। बच्चों को सर के ऊपर, जिसे हम टीनिया कैपिटस कहते हैं, इस तरह के दाने हो जाते हैं और जैसे लगता है कि अच्छा, दो तरह के दाने होते हैं। एक में ये होता है कि बड़ा सा दाना बन जाता है, उसमें से पस वगैरह डिस्चार्ज होता है, और एक दूसरा होता है जिसमें कि डैंड्रफ की तरह होता है, ऐसा लगेगा कि सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है, और ये बच्चों में एक दूसरे को बहुत कॉमनली लग भी जाता है, बिकॉज व्हेन दे प्ले दे हग ईच अदर एंड दे आर इन क्लोज कांटेक्ट, तो उनको लगता भी है। क्या हल है इसका? हल इसका यही है, देखिए अच्छे डॉक्टर से इलाज कर, डर्मेटोलॉजिस्ट। यहाँ मैं हमेशा क्लैरिफाई कर दूँ कि स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आमतौर से स्किन के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, किसी और को नहीं। बच्चों के डॉक्टर शायद इसको इतना अच्छा इलाज ना कर सके। ठीक है। अच्छा, रिफत साहिबा का सवाल था कि वो दवा ले रही हैं, उसके बाद उनके जिस्म में ड्राइनेस पैदा हो जाती है। मैं बाल भी जाहिर है कि जो हम कीमोथेरेपी के हवाले से कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें बाल गिरने की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन इस हवाले से मैं एक और कॉमन मैसेज दे दूं कि मॉइस्चराइजर लगाने से पहले जल्द को गीला होना जरूरी है। अगर जल्द गीली होगी और आप उसमें मॉइस्चराइजर लगा रहे होंगे तो उसकी एक्टिविटी एनहांस करेगी और डेफिनेटली ये तमाम चीजें बेहतर। तो एक तो ये कि वो इसका ख्याल रखें कि जब वो मॉइस्चराइजर लगा रही हैं तो उनकी जल्द गीली होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर सुबह नहार मुंह कोई भी शख्स जिसकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर सुबह नहार मुंह 1 चमचा जैतून का तेल नहार मुंह पीना शुरू कर दे तो डेफिनेटली इसमें फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि जैतून के तेल में बहुत कम मिकदार में विटामिन ई शामिल है तो वो हमारी जिल्द की जो सेल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में हमारी मदद देता है। अच्छा हकीम साहब, थोड़े से सवाल ज़्यादा हैं हमारे पास, तो क्या आप 5-10 मिनट हमें और दे सकते हैं? जी प्लीज ना, है ना, एक सेगमेंट हम चाह रहे हैं कि और एनहांस हो जाए आप लोगों के साथ। बात को ऐड करता चलूं कि उसके जैसे उन्होंने कहा कि स्किन गीली होनी चाहिए, तो उसका सबसे तरीका ये होता है कि जब आप शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद फौरन आप मॉइस्चराइजर लगा लें पूरी बॉडी पे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं तो अपने मरीजों को यही मशवरा देता हूँ कि आफ्टर शावर लगा लें तो उससे एब्जॉर्प्शन एनहांस हो जाती है। ठीक है जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद जो जनरल सवालात हैं वो शामिल करते हैं। नाम शामिल अगर ना भी कर पाए तो माफ कर दीजिएगा। विल बी राइट बैक। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। बड़ा लंबा ब्रेक था लेकिन बहरहाल वापस आ गए और प्रॉब्लम्स एज इट इज बड़े मौजूद हैं हमारे पास। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, असद रफीक ने भेजा है, गर्मी दाने हो जाते हैं। बिल्कुल, गर्मियों में गर्मी दाने का प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होता है और हम ये देखते हैं कि स्पेशली जब लोग बहुत ज़्यादा दे स्टार्ट टू स्वेट, उसके बाद जो है उनको स्वेटिंग की वजह से दाने हो जाते हैं। न सिर्फ ये कि चेस्ट पे बल्कि बैक पे, शोल्डर्स पे, अंडर आर्म्स में, इन सब जगहों पे दाने होते हैं। उसके साथ साथ रेड रंग की निशान भी पड़ जाते हैं और पेशेंट जो है वो दे स्टार्ट उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसका हल ये है कि एक तो ये कि बिल्कुल शावर लेना है रोज़ाना, उसके अलावा ये कि आपको पंखे के नीचे बैठना है, बिल्कुल ठंडी हवा में। नहीं है ना पंखे के नीचे कैसे बैठे? 17-18 घंटे लाइट नहीं है पाकिस्तान में, बैठे फिर इसके लिए। या फिर जो पसीने की गिल्टियां हैं इनके जो आउटलेट्स हैं ये उभर जाते हैं, बंद हो जाते हैं गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से गर्मी दाने फूल जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि इसमें शावर लेना बार बार बहुत एक अच्छा अमल है। ठीक है, आप अपने मौसम को अगर तब्दील नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि आप प्योर कॉटन के कपड़े पहन लें, लेकिन प्योर कॉटन के कपड़े पहनने में एहतियात ये है कि उसको वो जो लगाते हैं ना कड़क करने के लिए कलफ, वो बिल्कुल ना लगाएं। जो कॉटन का कपड़ा है उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें ऑस्मोसिस सिस्टम है, उसमें हवा पास ऑन हो सकती है। आप कलफ लगा के जब उसको बंद कर देते हैं तो उसमें और खराब वाले कपड़े में कोई फर्क नहीं। इसी तरह लॉन में भी है ना, लॉन में भी जब तक कि लॉन में आप वो लगाए रखेंगे, कलफ लगाए रखेंगे तो सब बेकार। स्विमिंग भी एक अच्छी हैबिट है, स्विमिंग बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन स्विमिंग में फिर मैं कहूँगा एक मेरा इख्तलाफ, आई एम सॉरी, क्लोरीन
क्लोरीन लेवल उसमें इतना ज्यादा होता है कि वो स्किन को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा जी, चौधरी ऑनलाइन एक सवाल क्या था कि गर्मियां क्योंकि आ गई हैं, उनकी जो वालिदा साहिबा हैं उनके जो मैदे में काफी प्रॉब्लम्स रहते हैं, मैदा उनका सही नहीं रहता, और ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है गर्मियों में। ये भी एक इशू है कि खाने का दिल नहीं चाहता, इंडिजेशन हो जाती है। हमारी जो रिवायात हैं उन रिवायात में ये है कि गर्मियों में हम लोग आमतौर पे बड़ी हल्की सी पतली सी लस्सी बनाकर पीते हैं। ये आमतौर पर बेहतर कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, बहुत हल्की सी, वो जरूर इस्तेमाल करें। मैदे के हवाले से मैं 2 चीजें करूं। जिन लोगों को हल्का सा कोई स्क्रैच है, मैदे में कोई अल्सर की कैफियत है, एक छोटी सी टिप है, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 घंटे अपना पेट बिल्कुल खाली रखें, 3 से 7 बजे तक, और ठीक 5 बजे 3 टेबल स्पून शहद पी लें। क्यों 3 टेबल स्पून शहद? शहद इज द बेस्ट हीलर। जिन लोगों को खुदा ना खास्ता बेड सोर्स हो रहे हों और किसी दवा से ठीक ना हो रहे हों, तो उनको आप शहद लगा दिए, बेड सोर्स ठीक हो जाएंगे। तो वो लेने से, क्योंकि दरमियान में मैंने पानी भी नहीं डालने के लिए कहा, अगर आप शहद लेंगे तो ऑटोमेटिकली मैदे के निज़ाम में बेहतरी आएगी, अल्सर्स बेहतर होंगे, एसिडिटी बेहतर होगी। ठीक है जी, शो का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो टुवर्ड्स द एंड आपके मैसेज लेते हैं। क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसका इंटेक हमें गर्मियों में बढ़ा देना चाहिए? नींबू पानी हो गया, और हाँ, शिकंजबीन जो लोग बनाते हैं, तो आप बताइए कि कैसे, कौन सी डाइट शामिल की जाए अपनी रेगुलर रूटीन में? शिकंजबीन बहुत अच्छी दवा है, लेकिन शिकंजबीन में प्रॉब्लम यह है कि शक्कर भी होती है, नींबू भी होता है, नमक भी होता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन एक कॉमनली बहुत हल्का सा करके अगर तमाम लोग लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज और शुगर के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। हमारी जो रिवायात हैं उसमें जितनी भी सब्जियां जो गर्मियों में आती हैं, जो छील कर पकाने वाली सब्जियां हैं, उनको इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बताइए, गर्मियां आ गई हैं, अब सन ब्लॉक्स के हवाले से क्या टिप्स देंगे आप? इसके साथ साथ स्किन को कैसे फ्रेश रखें? सन ब्लॉक के लिए मैं यही कहूँगा कि जब भी हमें हमारा एक्सपोजर होता है उसमें ज़रूरी है कि हम सन ब्लॉक यूज़ करें। तो मसला ये कि हम लोग बहुत सन फ्रेंडली हैं, हम नहीं समझते कि हमें सन डैमेज या सूरज से कोई नुकसान होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी बाहर निकल रहे हैं तो आप सन ब्लॉक लगाएं। उसकी लगाने का तरीका ये होता है कि आधा घंटा पहले लगा लें उसको जाने से पहले, और यही बता दूं कि वो 2 घंटे तक इफेक्टिव रहता है, और आपका स्टे 2 घंटे से ज़्यादा है तो यू नीड अनदर एप्लीकेशन। तो और एक चीज़ और भी ये है कि अगर इवन क्लाउडी वेदर है उसमें भी सन ब्लॉक लगाना चाहिए। मतलब ये ना समझेंगे कि अगर आज क्लाउडी वेदर है तो सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सन ब्लॉक उसमें भी लगाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत मुफीद टिप्स हमें बताएं, बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन हमें बताए। आई एम श्योर आपको बहुत सारी दुआएं मिली होंगी आज। थैंक यू सो मच जी। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, नई मबासरूफ भी हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत सारी तफरी होने वाली है। जियो पाकिस्तान। वही तो है